میرے موجود سامعین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوت اور شجاعت میں، جوان مردی اور حشمت میں عرب کے درمیان مشہور و معروف تھی اور تمام عرب ان سے ڈرتے تھے۔ جب حضرت امیر حمزہ ایمان لائے تب ابو جہل نے ولید بن مغیرہ اور ابو سفیان اور ابو لہب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ وغیرہ سرداران قریش کو بلا کر کہا کہ ایک قریش کے سردار و امیر حمزہ محمد بن عبداللہ پر ایمان لا کر کیا کیا، بیہودہ اور خرافات باتیں کرتا ہے۔ ایسی کسی نے نہیں کی اور نہ کسی سے ایسی باتیں سنی۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ اے ابو الحکم، میری بات سنو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ کا سر کاٹ لو، بعد اس کے یاروں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ابو جہل نے یہ بات سن کر کہا، قسم ہے مجھ کو لات و عزا کی کہ جو کوئی محمد ابن عبداللہ کا سر کاٹ کر لائے گا میں اس کو ایک شتر کا بوجھ سونے اور چاندی اور 10 غلام اور لونڈی دوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کام تو میرا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو، محمد ابن عبداللہ کی تائید میں تمام بنی ہاشم ہیں، یہ کام کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لات و عزا کی قسم کھا کر کہا کہ اگر بنی ہاشم ان کی تائید میں آئیں گے تو ان کو بھی تلوار سے قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر تلوار لٹکا کر چلے۔ اتفاقاً اثناء راہ میں ایک اعرابی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، اے عمر، کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میں اس وقت محمد ابن عبداللہ کا سر کاٹنے کو جا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر اس اعرابی نے کہا کہ اے عمر، حمزہ کے ہاتھ سے کیسے خلاصی پاؤ گے؟ وہ تو محمد ابن عبداللہ پر ایمان لا چکا ہے۔ یہ بات سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اگر محمد ابن عبداللہ کی تائید میں ہیں تو میں اس کا بھی سر کاٹوں گا۔ پھر اعرابی بولا، اے عمر، کیا تم اپنے گھر کی بھی خبر رکھتے ہو؟ بولے، نہیں۔ اس نے کہا، تیری بہن فاطمہ اپنے خاوند کے ساتھ محمد ابن عبداللہ پر ایمان لا چکی ہے اور تیرا داماد سعید بھی ایمان لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کی اسلامیت کیوں کر معلوم ہوگی؟ کہنے لگے، اگر ان کو کھانے کے وقت بلاؤ گے تو وہ نہ آئیں گے، اسی طرح سے معلوم ہو جائے گا۔ بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر اپنی بہن کی گھر کی طرف چل پڑی۔ راہ میں پھر ایک اعرابی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، اے عمر، تو کہاں جاتا ہے؟ کہنے لگے، محمد ابن عبداللہ کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ اعرابی بولا، بھلا ایک بات تو سن کہ جو تیرے سامنے بکری ہے تو اس کو پکڑ، تب معلوم ہوگی تیری شجاعت۔ بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کے پیچھے اس قدر دوڑے کہ تمام بدن میں پسینہ آ گیا۔ آخر عاجز ہو گئے لیکن بکری نہ پکڑ سکے۔ اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئی۔ پھر اعرابی نے کہا، اے عمر، بکری کو تو پکڑ نہ سکا اور وہ محمد ابن عبداللہ تو شیر اللہ ہے، ان کو تو کیوں کر پکڑے گا؟ بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے خجالت پا کر غصہ ہو کر اپنی بہن کی طرف چلے اور وہاں جا کر یہ کہا کہ اے بہن، مجھ کو بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے واسطے لاؤ۔ تب ان کی بہن نے جلدی سے کھانا تیار کر کے ان کو لا کر دیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھاتے وقت اپنی بہن کو اسی دسترخوان پر کھانا کھانے کو بلایا۔ اس نے ان کے ساتھ کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانا کہ یہ مسلمان ہو چکی ہے، بس اسی وقت بال اپنی بہن کے پکڑ کر چاہا کہ سر اس کے تن سے جدا کروں۔ تب زید نے، جو ان کے شوہر تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے چھڑایا اور پھر کچھ ہیلا کر کے غصہ ان کا ٹھنڈا کیا اور پھر اطمینان سے
ان کو کھانا کھلایا، یہاں تک کہ جب رات ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور ان کی بہن سورہ پڑھنے لگی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، ترجمہ ہے: اللہ کے واسطے جو بیچ آسمانوں کے اور زمین کے ہے اور جو دونوں کے درمیان ہے اور جو تحت سروا میں ہے۔ جب اس آیت کا مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پہنچا تو دل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کی طرف مائل ہوا، اور پھر وہ اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی بہن فاطمہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، تم کیا پڑھتی ہو؟ وہ بولی کہ میں کلام اللہ پڑھتی ہوں جو محمد بن عبداللہ پر نازل ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ لاؤ، کہاں ہے؟ تم اس کاغذ کو لاؤ جس پر وہ کلام اللہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں بھی اس کو پڑھوں گا۔ تب ان کی بہن فاطمہ نے کہا، اگر تم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا چاہتے ہو تو پاک صاف ہو کر بطہارت پڑھو، کیونکہ اس کو چھونا بغیر پاکی کے درست نہیں۔ پھر اسی وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا دھو کر پاک بطہارت ہو کر ہاتھ میں اس سورت کو لے کر پڑھنے لگے، اور پھر اس کے معنی و مطالب دریافت کر کے رونے لگے، اور پھر ان کی اسلام کی طرف خواہش ہوئی اور پھر سو گئے۔ جب فجر ہوئی، ابو جہل وغیرہ مشرکوں کی بات یاد پڑی تو تلوار لٹکا کر دوبارہ وہ کار معودہ کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر اثناء راہ میں ایک اعرابی سے ملاقات ہوئی۔ وہ اعرابی بولا، اے عمر، تو کہاں جاتا ہے؟ بولے کہ میں محمد ابن عبداللہ کا سر لانے کو جاتا ہوں۔ وہ بولا کہ محمد کہاں ہیں؟ تو جانتا ہے وہ امیر حمزہ کے پاس ہیں۔ پھر وہاں سے امیر حمزہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہو، عمر تیری طرف آتا ہے، تم اس سے مت ڈرنا، بلکہ تم اس کو اسلام کی دعوت دینا۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم نبوت کی قوت سے اس کا پنجہ پکڑو جب تک وہ ایمان نہ لاوے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 39 آدمی تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے اور دستک دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں عمر بیٹا خطاب کا ہوں۔ بمجرد السماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دروازہ کھول دیا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں دروازے کے اندر رکھا تو حسب تعمیل جبرائیل علیہ السلام کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی قوت سے اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پنجہ پکڑ کر دبایا اور تکبیر پڑھ کر دعوت اسلام دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ایمان لائے اور کہا، یا رسول اللہ، لعنت اللہ کی اس پر ہے جو در پہ ایذا آپ کے رہے۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت عمر رضی اللہ عنہ کو تلقین کیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام سے مشرف ہوئی۔